اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا ہے اور انبیاء کے بارے کا بھی یہ رہے گا، جو واقعے رک کے اور انبیاء کے بارے میں ہے۔ تو واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام اور انبیاء کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک کو آواز دے کر فرمایا، اے مروہ بن قعب اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد شمس کے بیٹو، اپنے نفسوں کو جہنم سے آزاد کر لو۔ اے بنی عہد مناف، خود کو عذاب الہی سے محفوظ کر لو۔ اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، خود کو آگ سے آزاد کرا لو۔ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کچھ نفع نہ دے سکوں گا سوائے اس کے کہ دنیا میں تمہاری رشتہ داری نبھاتا رہوں گا۔ صحیح مسلم ایمان باب فی قولا وانذر اشرک القربین، حدیث نمبر 204۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ جو اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں۔ چونکہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سیدھا اور ہاشمی قبیلے سے ہیں، ہم اللہ کے احبا ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ حالانکہ یہ خالی دعوے ہوتے ہیں اور عملاً کچھ نہیں ہوتا، نہ ایمان باللہ اور نہ اعمال صالحہ۔ اس لیے ہماری نجات یقینی ہے، حالانکہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ حق باطل کی معرکہ آرائی۔ نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ امراء اور رسوائے قوم ان کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ حق بات کو قبول کرنے والوں کو ذاتی دنیا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا امراء اور ان کے چیلوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس طرح حق و باطل کو طویل معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا اس قصے میں حقیقت بیان کی گئی ہے کہ داعیان حق کو میدان دعوت اور وارشاد میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے۔ اس راہ میں ملنے والی تکلیف کو صبر و تحمیل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مشن کو مکمل دل اور عزم سے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کے یہ معرکہ آرائی ازل سے شروع ہوئی اور ابتدا تک رہے گی۔ جب تک آدم علیہ السلام کے حق گو بیٹے زندہ ہیں، ابلیس کے کارندوں سے یہ معرکہ جاری رہے گا۔ اس نے دعوت توحید کا کارواں رکنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کارواں کو اپنے رہبر و رہنما جد انبیاء نوح علیہ السلام کے اسوا مبارک سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، جو عظیم حوصلے، صبر و تحمل، استقامت و استقلال و عزم و ثبات سے عبارت ہے۔ قدرت قیمت عظمت و ہمت میں ہے، نہ کہ کثرت میں۔ نوح علیہ السلام کی طویل و جدوجہد، فہم عمل اور مسلسل دعوت توحید کے باوجود صرف 80 افراد ایمان لائے اور باقی کفر، شرک، اناد اور ضد اور فخر و غرور ہی میں غرق رہے۔ اس مبارک جدوجہد اور دن رات کی محنت شاقہ کے باوجود اتنے کم افراد کا ایمان لانا داعیان توحید کے لیے ہرگز پیشانی کا باعث نہیں ہے۔ اس سے نہ
کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور نہ ان کا عزم مند پڑتا ہے، بلکہ ان کی ہمتیں جمع رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ایک نئے ولولے اور امنگ سے اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی تسلی اور تشفیع کے لیے ان کے رب نے بڑا شاندار اہتمام فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کُلُّ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی کفر و شرک کی غلطیوں میں لتڑے یہ لاکھوں کافر ان چند مومنوں کے برابر نہیں ہیں، بلکہ دایان حق کی حمایت، ان کی تسلی اور انہیں حوصلے دینے کے لیے قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ سورہ اعراف 187/7 مزید فرمایا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ انعام 111/6 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ الشعراء 67/26 امام الانبیاء علیہ السلام نے دایان حق کو ایمان والوں کی قلت ہونے پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ 10 سے کم پیروکار ہیں، کسی کے ساتھ 1-2 ایمان والے ہیں اور کسی کے ساتھ ایک بھی مومن نہیں۔ صحیح مسلم ایمان باب دلیل اعلیٰ دخول طوائف من مسلمین الجنت، حدیث نمبر 2220۔ لہٰذا اہل توحید کے لیے افراد کی قلت پر پریشانی کا باعث نہیں بنتی اور نہ وہ کثرت افراد سے کبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سنت الہیت کا اہتمام اور کافروں پر بد دعا کا جواز۔ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ان میں رسول بھیج کر کتب نازل کر کے انہیں ایمان لانے اور راہ حق کو اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ جب نبی اپنی قوم کو پیغام ربانی پہنچا دیتا ہے اور اس کی تبلیغ مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وعدہ اس قوم پر پورا ہو جاتا ہے۔ جب تک مومن قوم میں موجود رہتے ہیں ان کی مہلت باقی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی معاشرہ صالحہ لوگوں سے خالی ہو جاتا ہے، بد کردار اور گناہ گاروں پر عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ نوح علیہ السلام مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر بستی سے نکل گئے تو باقی لوگ غرقاب کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار پر ایمان حجت ہو جائے، ان کی شرکشی اور بدمعاشی حد سے بڑھ جائے اور مومن مغلوب ہو جائے تو کفار کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ہوئے التجا کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد کر۔ القمر 10/54 نیز دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ کافر ڈھیٹ کافر ہیں جو جہنم دیں گے۔ سورہ نوح 27:26-71۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد یہ کفار کے غلبے اور ان کے شر کے عروج پر یہ دعائے قنوت نازل مانگنے کا حکم دیا ہے۔ خود بھی ایسے حالات میں قنوت نازل پڑھی جیسے کہ قبیلہ مضر اور عقل پر بد دعا فرمائی اور قریش کے سرداروں ربیعہ، شیبہ، عتبہ پر بھی
بد دعا فرمائی تھی۔ جب ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئی تھیں، مومنوں کی آزمائش نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، ان کے ایمان اور کا امتحان لیتا ہے اور ان کی ابتدا سے انہیں ایمان میں پختگی اور اعتقاد یقین عطا کرتا ہے۔ یہ امتحان کبھی افرادی ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ سورہ المومنین 30/23۔ مومنوں کی یہ آزمائش کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَاتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیہم صَلَاۃٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان، پھلوں کی کمی سے، اور ان کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو خود اللہ کے ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ البقرہ 157-155/2۔ لہٰذا دعوت و ارشاد کے مقدس مشن سے منسلک افراد کو ہر آزمائش اور مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور نوازشوں کی خوشخبری کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے ان کو دنیا حوصلہ اور نئی ہمت میسر آئے گی۔ اس کے برعکس کفار کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور اپنے دنیاوی مال و دولت و شان و شوکت میں مگن رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں عذاب الہی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں عظیم خسار سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ بری صحبت کا انجام بد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آغوش میں نبوت میں پرورش پانے کے باوجود وہ ایمان نہ لایا اور بالآخر عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا۔ اس سانچے کی گہرائی میں جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بری صحبت کا انجام بد تھا۔ آپ کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ایمان قبول نہ کر سکا اور کافروں کا عقائد و اعمال پر کار بند ہو گیا۔ ان کی بری صحبت اس لیے زہر قاتل ثابت ہوئی اور ان کا انجام ذلت و رسوائی کی صورت میں نکلا۔ لہٰذا ہمیشہ بری صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے نیز برے لوگوں کی صحبت سے ڈراتے ہوئے درج ذیل خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بچے والے اور بٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ کستوری بیچنے والا تمہیں تحفے میں خوشبو دے گا، تم اس سے خرید لوگے یا کم از کم تمہیں اس سے بہترین خوشبو آئے گی، جبکہ بٹی میں پھونکے مارنے والا اور آگ جلانے والا تو تمہاری کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے بدترین بو آئے گی۔ صحیح مسلم سورہ الصلاۃ باب استحباب اور مجالسات حدیث 26-28۔ اس لیے نیک لوگوں سے تعلقات اس طرح کرنے چاہیے کہ جبکہ برے لوگوں کی محفل مجلس سے کنارہ کش رہنا چاہیے کہ اسی میں دین و دنیا کی عافیت ضمیر مضمر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا و آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا
اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران 56/3۔ نام و نسب اور بعث۔ نام نسب اور علاقہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے کہ ہود علیہ السلام صالح بن ارفخشد بن شام بن نوح علیہ السلام۔ ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابد ہے جو شالک کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشد کے بیٹے تھے جو شام بن نوح کے بیٹے تھے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارام ذات المیعاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ آپ کا نسب اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہود بن عبداللہ بن زارود بن عاد بن اوس بن ارم بن شام بن نوح علیہ السلام ہے۔ آپ قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش ایمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغش تھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں جو واللہ علم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عربہ خالص عرب کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلاً عاد، شمود، زراہم، تسم، جدیز، امیم، مدیان، املاک، جاسم، فہتان، بنو بختن وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ آپ نے عربی زبان میں قبیلہ جراہم کے ان کے افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت حجر علیہ السلام کے پاس رہائش پریز ہو گئے تھیں۔ اس واقعے سے تفصیل اپنے مقام پر بیان ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کے باعث سے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے جہنم عادی اولا بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن میں نام سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَسُولٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً
فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون قالوا أزیدنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها وأنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين وأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں کہ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، کیا ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، پیغمبروں میں سے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا ماتندرار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا فرمایا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اس لیے اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب و غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو اللہ کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جہنموں میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ سورہ اعراف 72-65/7۔ ہود علیہ السلام کی دعوتیں اور قوم کا رویہ۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا کہ احکام کی تعمیل کرنے اور اس کے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا و آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي السَّفَاهَاتِ، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ سورہ اعراف 67/7۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ ہی قوم کے انتہائی خیرخواہ اور شفیق تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو ہدایت نصیب ہو جائے، اسی لیے وہ ان سے اجرت و معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خیرخواہی کے جذبے سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں اگر
اجر اور ثواب کی تمنا تھی تو صرف اس لیے ذات سے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اکان للناس عذاب ان اوحینا الی رسول منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سناؤ۔ سورہ یونس 2:10 کو اسی بابت مزید فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئن لا نزلنا علیہم من سماء یہ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی تھی، تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو جو ہیں وہ اور انبیاء اور پیغمبر اور ولی اور نبیوں کے بارے میں بیان کروں گی، تو انشاءاللہ ان کے واقعات جاری رہیں گے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو بہت جلدی آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ حافظ۔